السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 97 تا 103۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں نشانیاں ہیں ظاہر، جیسے مقام ابراہیم، اور جو اس کے اندر آیا اس کو امن ملا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ تو کہہ، اے اہل کتاب، کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے کلام سے، اور اللہ کے روبرو ہے جو تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تو کہہ، اے اہل کتاب، کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے ایمان لانے والوں کو کہ ڈھونڈتے ہو اس میں عیب، اور تم خود جانتے ہو، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے بعض اہل کتاب کا تو پھر کر دیں گے وہ تم کو ایمان لائے پچھلے کافر۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو اور تم پر پڑھی جاتی ہیں آیتیں اللہ کی، اور تم میں اس کا رسول ہے، اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو تو اس کو ہدایت ہوئی سیدھے راستے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے جیسا چاہیے اس سے ڈرنا، اور نہ مرو مگر مسلمان۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لعلکم تہتدون، اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی، سب مل کر، اور پھوٹ نہ ڈالو، اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب کہ تھے تم آپس میں دشمن، پھر الفت دی تمہارے دلوں میں، اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی بھائی، اور تم تھے کنارے پر ایک آگ کے گڑھے کے، پھر تم کو اس سے نجات دی۔ اسی طرح کھولتا ہے اللہ تم پر آیتیں تاکہ تم راہ پاؤ۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں نشانیاں ہیں ظاہر جیسے مقام ابراہیم۔ ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جو اس کے اندر آیا اس کو امن ملا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ اس آیت میں بیت اللہ یعنی کعبہ کی خصوصیات اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، ان میں چند یہ مقام ابراہیم ہے۔ دوسرے یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا اور محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ تیسرے یہ کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر اس بیت اللہ کا حج فرض ہے، بشرطے کہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو اور قدرت رکھتا ہو۔ پہلی بات کہ اس میں اللہ جل شانہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ جب سے بیت اللہ قائم ہوا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو مخالفین کے حملوں سے محفوظ فرما دیا۔ ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر چڑھائی کی تو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پرندوں کے ذریعے تباہ و ہلاک کر دیا۔ حرم مکہ میں داخل ہونے والا انسان بلکہ جانور تک محفوظ ہے۔ جانوروں میں بھی اس کا احساس ہے کہ حدود حرم کے اندر جانور بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور وہاں وحشی شکاری جانور انسان سے نہیں بھاگتا۔ عام طور پر یہ بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ بیت اللہ کی جس جانب بارش ہوتی ہے اس جانب کے ممالک زیادہ بارش سے سیراب ہوتے ہیں۔ ایک عجیب نشانی یہ ہے کہ جمرات جن پر ہر ایک حج کرنے والا 7 کنکریاں روزانہ 3 روز تک پھینکتا ہے، اور ہر سال لاکھوں حجاج وہاں جمع ہوتے ہیں، یہ ساری کنکریاں اگر وہاں جمع ہو کر باقی رہیں تو ایک ہی سال میں وہ جمرات کنکریوں کے ڈھیر میں دب جائیں، اور چند سال میں تو وہاں ایک پہاڑ بن جائے۔ حالانکہ مشاہدہ یہ ہے کہ حج کے 3 دن گزرنے کے بعد وہاں کنکریوں کا کوئی بہت بڑا انبار جمع نہیں ہوتا۔ کچھ کنکریاں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، جس کی وجہ حدیث شریف میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں، اور صرف ایسے لوگوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج کسی وجہ سے قبول نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جمرات کے پاس سے کنکریاں اٹھا کر رمی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ وہ غیر مقبول ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق ہر دیکھنے والی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کہ جمرات کے آس پاس بہت تھوڑی سی کنکریاں نظر آتی ہیں، حالانکہ وہاں سے اٹھانے یا صاف کرنے کا نہ کوئی اہتمام حکومت کی طرف سے ہوتا ہے نہ عوام کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی موجود اور قائم ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے اور ہر شخص ان کا مشاہدہ کر سکے گا۔ ان میں سے ایک تو قرآن کریم ہے، ایسی بے نظیر کتاب ہے کہ ساری دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز ہے۔ یہ عجز جیسے عہد نبوی میں تھا ایسے ہی آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ہر زمانے کا مسلمان پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اسی طرح جمرات کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان پر پھینکی ہوئی کنکریاں نامعلوم طور پر فرشتے اٹھا لیتے ہیں، صرف ان بد نصیب لوگوں کی کنکریاں رہ جاتی ہیں جن کے حج قبول نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق ہر زمانہ ہر قرن میں ہوتی رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ اور بیت اللہ سے متعلق اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، اسی لیے قرآن کریم نے اس کو مستقل طور پر علیحدہ بیان فرمایا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ پتھر تعمیر کی بلندی کے ساتھ ساتھ خود بخود بلند ہو جاتا تھا اور نیچے اترنے کے وقت نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا گہرا نشان آج تک موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بے حس و بے شعور پتھر میں یہ ادراک کی ضرورت کے موافق بلند یا پست ہو جا اور یہ تاثیر کے موم کی طرح نرم ہو کر قدمین کا مکمل نقش اپنے اندر لے لے۔ یہ سب آیات قدرت ہیں جو بیت اللہ کے اعلیٰ فضیلات ہی سے متعلق ہیں۔ یہ پتھر بیت اللہ کے نیچے دروازے کے قریب تھا جب قرآن کریم کا یہ حکم نازل ہوا کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس وقت طواف کرنے والوں کی مصلحت سے اس کو اٹھا کر بیت اللہ کے سامنے ذرا فاصلے پر مطاف سے باہر بئر زمزم کے قریب رکھ دیا گیا، اور آج کل اس کو اسی جگہ ایک محفوظ مکان میں مکفل کیا ہوا ہے۔ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں اسی مکان کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں۔ حال میں یہ ترمیم ہوئی کہ وہ مکان تو ہٹا دیا گیا اور مقام ابراہیم کو ایک بلوری خول کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ مقام ابراہیم اصل میں اس خاص پتھر کا نام ہے اور طواف کے بعد کی رکعتیں اس کے اوپر یا اس کے پاس پڑھنا افضل ہے، لیکن مقام ابراہیمی کے لفظی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ تمام مسجد حرام کو حاوی ہے۔ اسی لیے حضرات فقہا نے فرمایا
کہ مسجد حرام کے اندر جس جگہ بھی طواف کی رکعتیں پڑھ لے واجب ادا ہو جائے گا۔ بیت اللہ کی دوسری خصوصیت یہ بتلائی گئی ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا یعنی مامون و محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس میں داخل ہونے والے کا مامون و محفوظ ہونا ایک تو شرعی اعتبار سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہو جائے اس کو نہ ستاؤ، نہ قتل کرو۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر کے یا کوئی اور جرم کر کے وہاں چلا جائے اس کو بھی اس جگہ سزا نہ دی جائے، بلکہ اس کو اس پر مجبور کیا جائے کہ وہ حرم سے باہر نکلے، حرم سے باہر آنے پر سزا جاری کی جائے۔ اسی طرح حرم میں داخل ہونے والا شرعی طور پر مامون و محفوظ ہو گیا۔ دوسرے حرم میں داخل ہونے والے کا مامون و محفوظ ہونا یوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ہر قوم و ملت کے دلوں میں بیت اللہ کی تعظیم و تکریم ڈال دی ہے، اور وہ سب عموماً ہزاروں اختلافات کے باوجود اس عقیدے پر متفق ہیں کہ اس میں داخل ہونے والا اگرچہ مجرم یا ہمارا دشمن ہی ہو تو حرم کا احترام اس کا مقتضا ہے کہ وہاں اس کو کچھ نہ کہیں۔ حرم کو عام جھگڑوں، لڑائیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ زمانہ جاہلیت کے عرب اور ان کے مختلف قبائل خواہ کتنے ہی عملی خرابیوں میں مبتلا تھے مگر بیت اللہ اور حرم محترم کی عظمت پر سب جان دیتے تھے۔ ان کی جنگجوئی اور تند خوئی ساری دنیا میں مشہور ہے، لیکن حرم کے احترام کا یہ حال تھا کہ باپ کا قاتل بیٹے کے سامنے آتا تو مقتول کا بیٹا جو اس کے خون کا پیاسا ہوتا تھا اپنی آنکھیں نیچی کر کے گزر جاتا تھا، اس کو کچھ نہ کہتا تھا۔ فتح مکہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کی اہم مصلحت اور بیت اللہ کی تطہیر کی خاطر صرف چند گھنٹوں کے لیے حرم میں قتال کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ اس کا اعلان و اظہار فرمایا کہ یہ اجازت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تطہیر بیت اللہ کی غرض سے تھی، اور وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے تھی، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے پھر اس کی وہی حرمت ثابت ہے جو پہلے سے تھی۔ اور فرمایا کہ حرم کے اندر قتل و قتال نہ مجھ سے پہلے حلال تھا نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہے، اور میرے لیے بھی صرف چند گھنٹوں کے لیے حلال ہوا تھا پھر حرام کر دیا گیا۔ رہا یہ معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف مکہ میں فوج کشی کی اور قتل و غارت کیا۔ یہ اس امن عام کی تشریعی طور پر اس لیے خلاف نہیں کہ باجماع امت اس کا یہ فعل حرام اور سخت گناہ تھا، تمام امت نے اس پر نفرین کی، اور تکوینی طور پر بھی اس کو احترام بیت اللہ کے منافی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ حجاج خود بھی اپنے اس عمل کے حلال ہونے کا معتقد نہ تھا۔
وہ بھی جانتا تھا کہ میں ایک سنگین جرم کر رہا ہوں، لیکن سیاست و حکومت کے مسالے نے اس کو اندھا کیا ہوا تھا۔ بہرحال یہ بات پھر بھی محفوظ تھی کہ عامہ خلائق بیت اللہ اور حرم کو اس درجہ واجب الاحترام سمجھتے رہے ہیں کہ اس میں قتل و قتال اور لڑائی جھگڑے کو بدترین گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں صرف بیت اللہ اور حرم محترم ہی کی خصوصیت ہے۔ آیت میں بیت اللہ کی تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم و واجب قرار دیا ہے، بشرطے کہ وہ بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت و استطاعت رکھتے ہوں۔ اس قدرت و استطاعت کی تفصیل یہ ہے کہ اس کے پاس ضروریات اصلیہ سے فاضل اتنا مال ہو جس سے وہ بیت اللہ تک آنے اور جانے اور وہاں کے قیام کا خرچہ برداشت کر سکے، اور اپنی واپسی تک ان اہل و عیال کا بھی انتظام کر سکے جن کا نفقہ ان کے ذمہ واجب ہے، نیز ہاتھ پاؤں اور آنکھوں سے معذور نہ ہو، کیونکہ ایسے معذور کو تو اپنے وطن میں چلنا پھرنا بھی مشکل ہے، وہاں جانے اور ارکان حج ادا کرنے پر کیسے قدرت ہوگی۔ اسی طرح عورت کے لیے چونکہ بغیر محرم کے سفر کرنا شرعاً جائز نہیں، اسی لیے وہ حج پر قادر اس وقت سمجھی جائے گی جب کہ اس کے ساتھ کوئی محرم حج کرنے والا ہو، خواہ محرم اپنے خرچ سے حج کر رہا ہو یا عورت اس کا خرچہ بھی برداشت کرے۔ اسی طرح وہاں تک پہنچنے کے لیے راستے کا مامون ہونا بھی استطاعت کا ایک جز ہے۔ اگر راستے میں بدامنی ہو، جان مال کا قوی خطرہ ہو تو حج کی استطاعت نہیں سمجھی جائے گی۔ لفظ حج کے لغوی معنی قصد کرنے کے ہیں، اور شرعی معنی کی ضروری تفصیل تو خود قرآن کریم نے بیان فرمائی کہ طواف کعبہ اور وقوف عرفہ و مزدلفہ وغیرہ ہیں، اور باقی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبانی ارشادات اور عملی بیانات کے ذریعے واضح فرما دی ہیں۔ اس آیت میں حج بیت اللہ کے فرض ہونے کا اعلان فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ اس میں وہ شخص تو داخل ہی ہے جو صراحتاً فریضہ حج کا منکر ہو، حج کو فرض نہ سمجھے، اس کا دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہونا تو ظاہر ہے۔ اسی لیے وَمَن كَفَرَ کا لفظ اس پر صراحتاً صادق ہے، اور جو شخص عقیدے کے طور پر فرض سمجھتا ہے لیکن باوجود استطاعت و قدرت کے حج نہیں کرتا، وہ بھی ایک حیثیت سے منکر ہی ہے۔ اس پر لفظ وَمَن كَفَرَ کا اطلاق تحدید اور تاکید کے لیے ہے کہ یہ شخص کافروں جیسے عمل میں مبتلا ہے، جیسے کافر و منکر حج نہیں کرتے، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ اسی لیے فقہا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت کے اس جملے میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو باوجود قدرت و استطاعت کے حج نہیں کرتے کہ وہ اپنے اس عمل سے کافروں کی طرح ہو گئے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
واللہ شہید علی ما تعملون۔ تو کہہ اے اہل کتاب، کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے کلام سے، اور اللہ کے روبرو ہے جو تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تو کہہ اے اہل کتاب، کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے ایمان لانے والوں کو کہ ڈھونڈتے ہیں اس میں عیب، اور تم خود جانتے ہو، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے بعض اہل کتاب کا تو پھر کر دیں گے وہ تم کو ایمان لائے پیچھے کافر، اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو، اور تم پر پڑھی جاتی ہیں آیتیں اللہ کی اور تم میں اس کا رسول ہے، اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو تو اس کو ہدایت ہوئی سیدھے راستے کی۔ اوپر سے اہل کتاب کے عقائد فاسدہ اور ان کے شبہات پر کلام چل رہا تھا، درمیان میں بیت اللہ اور حج کا تذکرہ آ گیا، پھر اہل کتاب ہی سے خطاب ہے جس کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے کہ ایک یہودی شماس بن قیس مسلمانوں سے بہت کینہ رکھتا تھا۔ اس نے ایک مجلس میں انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کو ایک جگہ مجتمع و متفق دیکھا تو حسد سے بے چین ہو گیا اور ان میں تفریق ڈالنے کی فکر میں لگا۔ آخر میں یہ تجویز طے کی کہ ایک شخص سے کہا کہ ان دونوں قبیلوں میں اسلام سے پہلے جو ایک بڑی جنگ عرصہ دراز تک رہ چکی ہے، اور اس کے متعلق فریقین کے فخریہ اشعار ہیں، وہ اشعار ان کی مجلس میں پڑھ دیے جائیں۔ چنانچہ اشعار کا پڑھنا تھا، فوراً ایک آگ سی بھڑک اٹھی اور آپس میں چناچییں ہونے لگی، یہاں تک کہ موقع اور وقت لڑائی کا پھر مقرر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا اندھیرا ہے میرے ہوتے ہوئے پھر مسلمان ہونے اور باہم متفق و مانوس ہونے کے بعد یہ کیا جہالت ہے؟ کیا تم اسی حالت میں کفر کی طرف واپس جانا چاہتے ہو؟ سب متنبہ ہوئے اور سمجھا کہ یہ شیطانی حرکت تھی، اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئے اور توبہ کی کہ اس واقعے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اس واقعے کو روح المعانی میں بروایت ابن اسحاق اور ایک جماعت نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ یہ مضمون کئی آیتوں تک چلا گیا، جس میں اول ملامت ہے ان اہل کتاب پر جنہوں نے یہ کارروائی کی تھی، اور یہ ملامت بڑی بلاغت سے کی گئی کہ اس فعل پر ملامت سے پہلے ان کے کفر پر بھی ملامت کی، جس کا حاصل یہ ہوا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ خود بھی مسلمان ہو جاتے، نہ یہ کہ دوسروں کے گمراہ کرنے کی فکر میں لگے رہے۔ پھر خطاب و فرمائش مسلمانوں کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے جیسا چاہیے اس سے ڈرنا، اور نہ مرو مگر مسلمان۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرة من النار فأنقذکم منها کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی، سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو، اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب کہ تھے تم آپس میں دشمن، پھر الفت دی تمہارے دلوں میں، اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی، اور تم تھے کنارے پر ایک آگ کے گڑھے کے، پھر تم کو اس سے نجات دی۔ اسی طرح کھولتا ہے اللہ تم پر آیتیں تاکہ تم راہ پاؤ۔ مذکورہ بالا دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں پہلا اصول اور دوسری میں دوسرا ابطال یہ بتایا گیا کہ پہلا اصول جو مذکورہ آیت نے بتلایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، یعنی اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کا مکمل اہتمام جو اللہ تعالیٰ کے حق کے مطابق ہو۔ لفظ تقویٰ اصلی عربی زبان میں بچنے اور اجتناب کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کا ترجمہ ڈرنا بھی اس مناسبت سے کیا جاتا ہے کہ جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ڈرنے ہی کی چیزیں ہوتی ہیں، یا کہ ان سے عذاب الہی کا خطرہ ہے۔ وہ ڈرنے کی چیز تقوی کی کئی درجات ہیں۔ ادنا درجہ کفر و شرک سے بچنا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان متقی کہا جا سکتا ہے اگرچہ گناہوں میں مبتلا ہو۔ اس معنی کے لیے بھی قرآن کریم میں کئی جگہ متقین اور تقوی استعمال ہوا ہے۔ دوسرا درجہ جو اصل میں مطلوب ہے وہ اس چیز سے بچنا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ تقوی کے فضائل و برکات جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ اسی درجے پر موعود ہیں۔ تیسرا درجہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہے جو انبیاء علیہم السلام اور ان کے خاص نائبین اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے کہ اپنے قلب کو ہر غیر اللہ سے بچانا اور اللہ کی یاد اور اس کی رضا جوئی سے معمور رکھنا ہے۔ آیت میں اتقوا اللہ کے بعد حق تقاتہ کا کلمہ بڑھایا گیا ہے۔ تقوی کا وہ درجہ حاصل کرو جو حق ہے تقوی کا۔ اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ربیع اور قتادہ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمائی ہے جو مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حق تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، کوئی کام اطاعت کے خلاف نہ ہو، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھولیں نہیں، اور اس کا شکر ہمیشہ ادا کریں، کبھی ناشکری نہ کریں۔ اس مفہوم کو ائمہ تفسیر نے دوسرے عنوانات سے بھی ادا کیا ہے۔ مثلاً بعض نے فرمایا کہ حق تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت اور برائی کی پرواہ نہ کرے،
اور ہمیشہ انصاف پر قائم رہے، اگرچہ انصاف کرنے میں خود اپنے نفس یا اپنی اولاد یا ماں باپ ہی کا نقصان ہوتا ہو۔ اور بعض نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک حق کے تقوی ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں جو اتقوا اللہ ما استطعتم یعنی اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری قدرت میں ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور طاؤس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ در حقیقت حق تقاتہ کی تشریح و تفسیر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ معاصی اور گناہوں سے بچنے میں اپنی پوری توانائی اور طاقت صرف کر دے تو حق کے تقوی ادا ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے بعد کسی ناجائز میں مبتلا ہو ہی گیا تو وہ حقوق تقوی کے خلاف نہیں۔ اگلے جملے میں جو ارشاد فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس سے معلوم ہوا کہ تقوی در حقیقت پورا اسلام ہی ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اس کی نافرمانی سے مکمل پرہیز کا ہی ہونا نام تقوی ہے، اور اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ آیت میں حکم یہ ہے کہ تمہاری موت اسلام ہی پر آنی چاہیے، اسلام کے سوا کسی حالت پر موت نہ آنی چاہیے۔ تو یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ موت تو آدمی کے اختیار میں نہیں، کسی وقت کسی حال میں آ سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، یعنی جس حالت پر تم اپنی زندگی گزار دو گے اسی پر موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں حشر میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ تو جو شخص اپنی پوری زندگی اسلام پر گزارنے کا پختہ عزم رکھتا ہے اور مقدور بھر اس پر عمل کرتا ہے، اس کی موت انشاءاللہ اسلام ہی پر آئے گی۔ بعض روایات حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے کہ ساری عمر اعمال صالحہ کرتے ہوئے گزر گئی، آخر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے سارے اعمال حبط و برباد ہو گئے۔ ایسے ہی لوگوں کو پیش آ سکتا ہے جن کے اعمال میں اول اخلاص اور پختگی نہیں تھی۔ دوسری آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کو نہایت بلیغ اور حکمیانہ انداز سے بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے وہ اصول اور گر بتلایا جو انسانوں کو باہمی مربوط اور متفق کرنے کا نسخہ اکسیر ہے، اس کے بعد آپس میں متفق ہونے کا حکم دیا، اس کے بعد آپس کے افتراق و انتشار سے منع فرمایا۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ اتفاق و اتحاد ایک ایسی چیز ہے جس کے محمود و مطلوب ہونے پر دنیا کے تمام انسان، خواہ وہ کسی ملک اور کسی زمانے کے ہوں، کسی مذہب و مشرب سے تعلق رکھتے ہوں، سب کا اتفاق ہے، اس میں دو رائیاں ہونے کا امکان ہی نہیں۔ دنیا میں شاید کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہ نکلے جو لڑائی جھگڑے کو بذات مفید اور بہتر جانتا ہو، اسی لیے دنیا کی ہر جماعت، ہر پارٹی لوگوں کو متفق کرنے کی ہی دعوت دیتی ہیں۔
لیکن دنیا کے حالات کا تجربہ بتلاتا ہے کہ اتفاق کے مفید اور ضروری ہونے پر سب کے اتفاق کے باوجود ہو یہ رہا ہے کہ انسانیت فرقوں، گروہوں، پارٹیوں میں بٹی ہوئی ہے۔ پھر ہر فرقے کے اندر فرقے اور پارٹی کے اندر پارٹیوں کا لامحدود سلسلہ ایسا ہے کہ صحیح معنی میں دو آدمیوں کا اتحاد و اتفاق بھی ایک افسانہ بن کر رہ گیا ہے۔ غور کیا جائے تو اس کا سبب یہ معلوم ہوگا کہ ہر گروہ، ہر فرقہ اور ہر شخص لوگوں کو اپنے خود ساختہ پروگرام پر متحد و متفق کرنا چاہتا ہے، اور جبکہ دوسرے لوگ خود اپنا بنایا ہوا کوئی نظام پروگرام رکھتے ہوں تو وہ ان سے متفق ہونے کے بجائے ان کو اپنے پروگرام پر متحد ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی لیے لازمی طور پر ہر دعوت اتحاد کا نتیجہ ایک ہی جماعت اور افراد کا افتراق و انتشار نکلتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے صرف اتحاد و اتفاق اور تنظیم و اجتماع کا وعظ ہی نہیں فرمایا، بلکہ اس کے حاصل کرنے اور باقی رکھنے کا ایک ایسا منصفانہ و عادلانہ اصول بھی بتلا دیا جس کے ماننے سے کسی گروہ کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ کسی انسانی دماغ یا چند انسانوں کے بنائے ہوئے نظام و پروگرام کو دوسرے انسانوں پر تھوپ کر ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ سب اس پر متفق ہو جائیں گے، عقل و انصاف کے خلاف اور خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ البتہ رب العالمین کا دیا ہوا نظام و پروگرام ضرور ایسی چیز ہے کہ اس پر سب انسانوں کو متفق ہونا چاہیے۔ کوئی عقل مند انسان اس سے اصولاً انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر اختلاف کی کوئی راہ باقی رہتی ہے تو وہ صرف اس بات کے پہچاننے میں ہو سکتی ہے کہ احکم الحاکمین رب العالمین کا بھیجا ہوا نظام کیا اور کون سا ہے۔ یہودی نظام تورات کو، نصارہ نظام انجیل کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا واجب التعمیل بتلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ مشرکین کی مختلف جماعتیں بھی اپنی اپنی مذہبی رسوم کو خدا تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرتی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھامو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ هو حبل اللہ المدد من السماء الی الارض، یعنی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ زید ابن ارقم کی روایت میں حبل اللہ هو القرآن کے الفاظ آئے ہیں۔ محاورہ عربی میں حبل سے مراد عہد بھی ہوتا ہے، اور مطلقاً ہر وہ شے جو ذریعہ یا وسیلے کا کام دے سکے۔ قرآن کو یا دین کو رسی سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن کے اس جملے میں حکمیانہ اصول بتلائے گئے۔
ایک یہ کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام حیات یعنی قرآن پر مضبوطی سے عامل ہو۔ دوسری یہ کہ سب مسلمان مل کر اس پر عمل کریں، جس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ مسلمان سب باہم متفق و متحد اور منظم ہو جائیں۔ جیسے کوئی جماعت ایک رسی کو پکڑی ہوئی ہو تو پوری جماعت ایک جسم واحد بن جاتی ہے۔ قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں اس کو اور زیادہ واضح فرما دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں دوستی و محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس میں ایک لطیف تمثیل بھی ہے کہ مسلمان جب اللہ کی کتاب سے اعتصام کر رہے ہوں تو اس کی مثال اس حالت جیسی ہے جو کسی بلندی پر چڑھتے وقت ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیں اور ہلاکت سے محفوظ رہیں۔ لہٰذا اشارہ فرمایا کہ اگر سب مل کر اس کو پوری قوت سے پکڑے رہو گے، کوئی شیطان شر انگیزی میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ قرآن کریم سے تمسک کرنا ہی وہ چیز ہے جس سے بکھری ہوئی قوتیں جمع ہوتی ہیں اور ایک مردہ قوم حیات تازہ حاصل کر لیتی ہے، اور اس سے ہٹ کر ان کی قومی و اجتماعی زندگی تو تباہ ہو ہی جائے گی، اور اس کے بعد انفرادی زندگی کی بھی کوئی خیر نہیں۔ یہاں سب سے پہلے یہ جاننا لازمی ہے کہ وحدت و اتفاق کے لیے ضروری ہے کہ اس وحدت کا کوئی خاص مرکز ہو۔ پھر مرکز وحدت کے بارے میں اقوام عالم کی راہیں مختلف ہیں۔ کہیں نسلی اور نسبی رشتوں کو مرکز وحدت سمجھا گیا، جیسے قبائل عرب کی وحدت تھی کہ قریش ایک قوم اور بنی تمیم دوسری قوم سمجھی جاتی تھی، اور کہیں رنگ کا امتیاز اس وحدت کا مرکز بن رہا تھا کہ کالے لوگ ایک قوم اور گورے دوسری قوم سمجھے جاتے۔ کہیں وطنی اور لسانی وحدت کو مرکز اتحاد بنایا ہوا تھا، کہیں ہندی ایک قوم اور عربی دوسری قوم، کہیں آبائی رسوم و رواج کو مرکز وحدت بنایا گیا۔ قرآن کریم نے ان سب کو چھوڑ کر مرکز وحدت حبل اللہ قرآن کریم کو یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام محکم کو قرار دیا، اور دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ مومن ایک قوم ہے جو حبل اللہ سے وابستہ ہے، اور کافر دوسری قوم ہے جو اس حبل متین سے وابستہ نہیں۔ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمنون کا یہی مطلب ہے کہ جغرافیائی وحدتیں ہرگز اس قابل نہیں کہ ان کو مرکز وحدت بنایا جائے۔ جو کالا ہے وہ گورا نہیں ہو سکتا، جو قریشی ہے وہ تمیمی نہیں بن سکتا، جو ہندی ہے وہ عربی نہیں بن سکتا۔ ان کا دائرہ کبھی اور کہیں پوری انسانیت کو اپنی وسعت میں لے کر پوری دنیا کو ایک وحدت پر جمع کرنے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ اس وحدت کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام کے مطابق اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کر کے اپنی دنیاوی اور دینی زندگی کو درست کر لے گا۔ یہ وہ حکمیانہ اصول ہے جس کو لے کر ایک مسلمان ساری دنیا کی اقوام کو للکار سکتا ہے۔ یہی صحیح راستہ ہے، اس طرف آؤ اور مسلمان اس پر جتنا بھی فخر کریں۔
بجا ہے، لیکن افسوس ہے کہ یورپ والوں کی گہری سازش جو اسلامی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے صدیوں سے چل رہی ہے، وہ خود اسلام کے دعوے داروں میں کامیاب ہو گئی۔ اب امت اسلامیہ کی وحدت عربی، مصری، ہندی، سندھی میں ٹکا پارا پارا ہو گئی۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہر وقت اور ہر جگہ ان سب کو بآواز بلند یہ دعوت دے رہی ہے کہ یہ جاہلانہ امتیازات در حقیقت امتیازات ہیں، اور نہ ان کی بنیاد پر قائم ہونے والی وحدت کوئی معقول وحدت ہے۔ اسی لیے اعتصام بحبل اللہ کی وحدت اختیار کریں۔ مسلمانوں میں اتفاق کے ایجابی پہلو کی وضاحت کے بعد فرمایا، وَلَا تَفَرَّقُوا، نا اتفاقی کرو۔ قرآن حکیم کا یہ حکیمانہ انداز ہے، وہ جہاں ایجابی پہلو واضح کرتا ہے وہیں سلبی پہلو سے مخالف چیزوں سے منع کرتا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقے ڈالے اور مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند فرمایا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسندیدہ۔ پسندیدہ چیزیں یہ ہیں، اول یہ کہ تم عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور نا اتفاقی سے بچو۔ سوم یہ کہ اپنے حکام اور اولو الامر کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھو۔ اور وہ 3 چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں: بے ضرورت قتل و قتال اور بحث و مباحثہ، بلا ضرورت کسی سے سوال کرنا، اضاعت مال۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، یعنی اللہ کا یہ انعام اپنے اوپر یاد رکھو کہ جب تم باہم دشمن تھے تو اس نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، سو تم اس کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یعنی صدیوں کی عداوتیں اور کینے نکال کر خدا تعالیٰ نے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بھائی بھائی بنا دیا، جس سے تمہارے دین و دنیا درست ہو گئے، اور ایسی دوستی قائم ہو گئی جسے دیکھ کر تمہارے دشمن مرعوب ہوئے۔ اور یہ برادرانہ اتحاد خدا تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو روئے زمین کا خزانہ خرچ کر کے بھی میسر نہ آ سکتی تھی۔ واقعہ شان نزول میں شریر لوگوں نے جو اوس و خزرج کے قبیلوں کو پچھلی جنگ یاد دلا کر فساد برپا کرنا چاہا تھا، آیت مذکورہ میں اس کا مکمل علاج ہو گیا، نتائج اور بذریعہ اسلام سے ان سے رہائی کا بیان فرما دیا۔ قرآن حکیم کے اس ارشاد سے ایک اور حقیقت کا انکشاف ہوا، وہ یہ کہ دلوں کا مالک در حقیقت اللہ جل شانہ ہے۔ دلوں کے اندر محبت یا نفرت پیدا کرنا اسی کا کام ہے۔ کسی جماعت کے قلوب میں باہمی محبت اور مودت پیدا کرنا خالص انعام خداوندی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا انعام صرف اس کی اطاعت و فرما برداری ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، معصیت و نافرمانی کے ساتھ یہ انعام نہیں مل سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ اگر مسلمان مستحکم تنظیم و اتحاد چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ فقط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا شعار بنا لیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے حقائق واضح کر کے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم لوگ صحیح راہ پر رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔